الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی۔ اس میں یہ تھا کہ جہاں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تمام نصاب میں جو سرکاری نصاب ہے اسکولوں میں یا کالجز میں ہے، اس سے پہلے خاتم النبیین کا لفظ جو ہے پہلے لگے گا، یعنی کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرارداد وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی، جو متفقہ طور پہ منظور ہو گئی۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ علی محمد خان نے میرے خیال ہے جب سے وہ اسمبلی کے ممبر بنے ہیں یا وزیر بنے ہیں، ان کی طرف سے یہ پہلا کام ہے جس کو کسی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے۔ نہیں تو اس سے پہلے پاکستان کی رہنے والے لوگوں کے خلاف کوئی نہ بغض یا فتوے یا قتل کے فتوے یہ جاری کرتے رہے ہیں، اور ان کے پاس کیونکہ اور کوئی کام نہیں تھا، تو بہرحال ایک کھوٹے سکے سے بھی ایک اچھا کام ہو گیا۔ یہ بڑی مبارکباد کی بات ہے پوری قوم کو کہ انہوں نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اب آئندہ ہر کتاب میں لیا جائے گا۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبیوں کی مہر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی دنیا میں جو ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افضل رہیں گے، اور کوئی نبی بھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جو سی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بالکل انہوں نے جو 74 میں قانون بنا تھا، یہ اس قانون وہ ختم ہو گیا ہے، اور آج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ اب جو بھی مسلح یا نبی یا کوئی بھی آئے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہر کے بغیر نہیں آئے گا۔ یہ بالکل کلیئر ہے۔ یہ آپ غامدی صاحب کے بھی لیکچر سن لیں، اور بھی بہت سے لوگوں کے لیکچر سن لیں، جتنے بھی جو ذی شعور لوگ ہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ تو یہی کچھ کہہ رہی ہے 125 سال سے، جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شکر ہے کہ آج ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ خاتم النبیین لفظ ہے، ختم نبوت کوئی لفظ نہیں ہے۔ خاتم النبیین اصل لفظ ہے جو قرآن مجید کا لفظ ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ نبیوں کی مہر۔ تو یہ میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ جو وزیر مملکت جناب علی محمد خان صاحب نے پیش کی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاؤں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیے، پھر میں آپ کو ویڈیو دوسری دکھاتا ہوں۔ یہ ایوان حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام درسی کتب اور سرکاری اسکولوں میں جہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اس میں گرامی لکھا پڑا یا پکارا جائے، وہ اس طرح سے ہو: حضور اکرم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید ہے آپ میری تجویز زیر غور لائیں گے، یعنی کہ ابھی ہماری تجویز ہو گئی، اور اس سے اپنی رولنگ میں شامل کر کے دنیا اور آخرت میں اپنی اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو سے بالکل کلیئر ہو گیا ساری بات جو سی تھی، جو تقریباً گزشتہ 50 سال سے جو ایک فساد بنا ہوا تھا پاکستان میں، قانون بنا کے 74 کا، یہ علی محمد خان صاحب نے اس کو تقریباً جو ہے ایک اچھا کام کر کے وہ کام کر دیا جو شاید کوئی بھی یہ جرت نہ کرتا۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ ہمارے کینیڈا کے ایک چینل ہے، کینیڈا ون کے نام سے ہیں، جو بدر منیر چودھری صاحب چلاتے ہیں۔ ان کا ایک پروگرام کا چھوٹا سا میں حصہ دیتا ہوں ان کی اجازت سے، کہ ایک چھوٹا سا ایک پارٹ دکھاتا ہوں، جس میں ایک اسکالر جو ان سے ہیں اسی چیز کی وہ احمدی نہیں ہیں، وہ غیر احمدی ہیں، انہوں نے کس طرح سے وضاحت کی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ناظرین سنیے گا۔ نبیوں کی وہ اللہ دے رہا درجہ کہ کوئی نبی کلیم نہیں کر سکتا جب تک محمد رسول اللہ کی اس پہ مہر نہ ہو، تو وہ ایک درجہ دے رہا ہے۔ آپ اس کو نبی بنا رہے ہیں یا آخر بنا رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ نہیں کہہ رہا کسی آیت میں بھی۔ لیکن یہ جو اسلام ہے، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے اسے آپ نگیٹ کریں۔ ہاں، یہ جو مروج ایک کانسیپٹ ہے، اچھا، آیت کا نہیں، قرآن کا نہیں۔ اگر آیت کہیں گے تو مجھے آیت بتائیے، کوئی بھی اسکالر کسی میں آج یہاں ہوں آپ کے پاس، کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ بتا دے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے۔ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے۔ نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ پروگرام سنا۔ یہ جو صاحب جو اسکالر بیٹھے ہوئے تھے پروگرام میں، ان کا نام ہے محمد شیخ۔
یہ IIPC کینیڈا کے فاؤنڈر ہیں اور یہ ایک چینل بھی چلاتے ہیں، اور انہوں نے جو بات بتائی ہے یہ حقیقتاً یہی بات صحیح ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب جو ان سے ہے وہ نبیوں کی مہر ہے، اور کہیں پر بھی قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا یا حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ وہ خاتم النبیین تو ہیں مگر آخری نبی نہیں ہیں۔ یہی حضرت عائشہ کی بھی حدیث ہے اور یہی بات مستند ہے۔ یہ جو آخر کا لفظ بنایا گیا ہے، جس سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری کا لفظ یہ خود سے ایڈ کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف لوگوں میں غلط فہمیاں ڈالنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، نبی، شہداء، صالحین اور صادقین، یہ خدا تعالیٰ انعام دیتا ہے اپنے نیک لوگوں کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کو تو انعام ملتے رہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والی نسل میں آل کو یہ انعامات نہ ملیں۔ بہرحال یہ پروگرام آپ نے دیکھا، اس پہ ضرور کومنٹس کیجیے گا اور اس پہ غور بھی کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ Subscribe now.